أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق و احسان سے ہم اپنے ان مبارک دروس میں سیرت پاک کا عملی پہلو اور اللہ کا جو خوف ہے انی اخاف اللہ، یہ دونوں وہ سلسلے ہیں جن کو تسلسل سے ہم پڑھ رہے ہیں. آج جمعہ مبارکہ کا سید الایام والا دن ہے اور یہ ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے 1437 ہجری، اور جو عیسوی سلسلہ ہے سالوں کا اس کا یہ آخری مہینہ ہے دسمبر کا 25 تاریخ ہے 2015. ہمارے ہاں عموماً 2 اوقات میں شب و روز اور گزشتہ اور آئندہ کے بارے میں لوگ اپنا حساب کتاب درست کرتے ہیں یا درست رکھتے ہیں یا اس کی آڈٹ وغیرہ جو بھی کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. یہ عربی میں کہتے ہیں جرد کرنا ہے. اور جو مسلمان ہے اس کے لیے تو یہ سبق اور درس ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کر کے سوئے. امیر المؤمنین سیدنا علی اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور بعض روایات میں اسے مرفوع کہا گیا اور اکثر نے اس کو موقوف کہا ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنا محاسبہ خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے. کوئی اور اگر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے اپنا خود محاسبہ کرو. وہ جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے مشہور، جس میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی جب تشریف لائے خدمت میں حاضر ہوئے اور نیکی کے بارے میں غالباً پوچھنا چاہا تو ارشاد یہ فرمایا گیا تھا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، یعنی خود اپنا محاسبہ کرو. اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر خواہ وہ دیندار ہو یا وہ بے دین ہو،
وہ اچھا آدمی ہو یا وہ برا آدمی ہو، اللہ نے فطرتاً یہ چیز ہر انسان کے دل و دماغ میں رکھی ہے کہ وہ شر اور برائی اور باطل اور جھوٹ کو باطل ہی سمجھتا ہے، جھوٹ ہی سمجھتا ہے، شر ہی سمجھتا ہے، گناہ ہی سمجھتا ہے، برائی ہی سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے دھوکے میں یا کسی اور وجہ سے وہ اس گناہ والے راستے کو اختیار تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، اور یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یمجسان او ینصران، اس کے جو والدین ہیں، او ینصران، اس کو یا وہ مجوسی بنا دیتے ہیں یا کرسچن عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت جو سلیمہ ہے، صحیح فطرت، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ نیکی والے راستے کو اور نیکی کو اختیار کرو اور گناہ اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو محاسبہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے اعمال کا وزن کرو۔ ہر آدمی کو پتا ہے نا، علی نفسہ بصیرہ، ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ بقول عام لوگوں کے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اب ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنتوں اور آپ کے طریقوں کا ذکر کرنے، اس کا کثرت سے ذکر کرنے، ان کو اپنانے، ان پر عمل کرنے اور ہر مسلمان تک سنتوں کے پہنچانے کا درس دے رہا تھا۔ آج اس ربیع الاول کے مہینے کو مسلمانوں کی اکثریت نے خرافات میں، بدعات میں، رسم و رواج میں، ریاکاری میں، نام و نمود میں، شہرت میں، ہنگاموں میں، شعر و شاعری میں، چراغاں اور قمقموں میں، جھنڈیوں اور سجاوٹ میں، فضول خرچی میں اور وقت کے فضول ضائع کرنے میں، ان چیزوں میں شیطان نے ان کو اس طرف لگا دیا۔ میں ابھی اپنے ملک سے ہو کے آیا ہوں، وہاں ربیع الاول کے جلوس میں کعبۃ اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے بڑے بڑے ٹرکوں اور گاڑیوں پر، اور پھر جلوس والے اس کعبۃ اللہ کی شبیہ کا طواف کرتے ہیں جیسے حرم میں مکہ میں طواف ہوتا ہے۔ بلکہ پنجاب کے ایک علاقے کی تصویر آئی کہ وہاں پہ ایک بڑھیا کو بٹھایا گیا، اس کی گود میں ایک بچے کو دیا گیا اور کہا کہ یہ مائی حلیمہ ہے اور اس کی گود میں محمد ہے۔ اگر یہ کفر نہیں ہے تو کفر کس چڑیا کا نام ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور اللہ سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہم نے بارہا بتایا کہ ربیع الاول کا یہ میسج ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ میسج ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی، پوری زندگی لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اس کو بناؤ، محمد الرسول اللہ کو طرز زندگی بناؤ۔ یہ ہے ربیع الاول، یہ ہے میلاد شریف، یہ ہے سیرت پاک۔ تمہاری صورت سنت کے مخالف، تمہاری سیرت سنت کے مخالف، تمہاری تجارت سنت کے مطابق نہیں بلکہ سنت کی مخالفت میں ہے۔ تو آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہماری سیاست بھی سنت پاک کے خلاف ہے، ہماری معاشرت بھی سنت پاک کے خلاف ہے، ہماری جو گھریلو زندگی، رشتہ داری، لین دین، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مارکیٹ، بازار
اور خرید و فروخت اور تجارت یہ سنت کے خلاف ہے، لین دین سنت کے خلاف ہے، بول چال سنت کے خلاف ہے، سود کا کاروبار دھڑلے سے ہو رہا ہے، حرام کمائی جا رہی ہے، رشوت دی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، زور زبردستی سے زمینوں علاقوں میں قبضے ہو رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جب تک دن بھر میں جی بھر کے غیبت نہ کر لے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار مسلمان کا چلتا ہی نہیں ہے آج کل، جس کی سیرت منا رہے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ یاد دلاتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میرے امتی سے سارے گناہ ہو سکتے ہیں، خیانت اور جھوٹ میرا امتی کبھی نہیں کر سکتا۔ آؤ ہم سب مل کر ایسا ربیع الاول منائیں، ایسی سیرت منائیں کہ اللہ سے سچے دل سے عہد کریں کہ آج کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کے بعد میری کوئی نماز نہیں قضا ہوگی۔ اللہ سے میرا وعدہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ پیر سے تکلیف کبھی نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنے دل میں کسی کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں ذرہ برابر بدگمانی نہیں رکھوں گا، میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں مسلمانوں کے رشتہ داروں کے، اپنے گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں گا۔ یہ ہے ربیع الاول، یہ ہے میلاد شریف، یہ ہے سیرت۔ آج سیرت کے نام پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا، بلکہ جب آئے گا کچھ دنوں کے بعد کہ اربوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا۔ حالت یہ ہے کہ غریب آدمی کو اپنے علاج کے لیے، دوائی لینے کے لیے اس کے پاس 400-600 روپیہ نہیں ہے، اور آپ نے ربیع الاول پہ کروڑوں خرچ کرنا ہے۔ یتیم، بیوائیں، معذور، نادار، فقیر، محتاج، بیمار، ہزاروں بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی کے لیے ان کے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہزاروں اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے بچیاں، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں وہ میڈیکل انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، لاکھوں روپے کی فیس کہاں سے دیں گے؟ ہماری امت اور ملت پریشان ہے معاشی طور پر، اور ہمیں سیرت سے اور ہر سال عمرہ کرنے سے، ہر سال حج کرنے سے، میلاد شریف سے اور لاکھوں روپیہ چراغاں بتیوں پہ خرچ کرنے سے فرصت نہیں۔ شیطان نے وہاں لگا دیا، اور جن نیکیوں سے اللہ راضی ہو جاتا، اللہ کا حبیب راضی ہو جاتا، ان سے ہم دور بہک گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان کے زمانے میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا کہ نہیں؟ آتا تھا نا۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے 12 ربیع الاول کو میلاد شریف کیا ہو، یا ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کا جلسہ کیا ہو؟ کیا صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، تابعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ 1400 سال بعد ہم کو تم کو یہ بنسپتی محبت آ گئی ہے، صحابہ کے دل میں محبت نہیں تھی؟ انہوں نے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں کیوں جلوس نہیں نکالے، چراغاں نہیں کیے، قمقمے نہیں جلائے چلائے، جھنڈیاں نہیں لگائی گئیں، نئے زرق بزرق کپڑے کسی صحابی نے نہیں بنوائے، خوشی کا وہ اہتمام نہیں ہوا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ 24 گھنٹے اور پوری زندگی سیرت کو مناتے نہیں تھے، سیرت کو اپنائے ہوئے تھے۔ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ رسم و رواج میں پڑھیں کہ آؤ مل کے ہم میلاد کرتے ہیں۔ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آنکھ بند ہوتی تھی تو اللہ کے نام پر، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔
اور ساری زندگی دن رات کی سنتوں کے مطابق گزرتی تھی. ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا. یہ ہے اصل سیرت. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منائی جاتی ہے, اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ سنتے تھے کہتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, کپ کپی طاری ہو جاتی تھی, رونا شروع کر دیتے تھے کہ زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. کس کا ذکر ہے؟ آخری نبی, جن سے بڑا عظیم مخلوق میں, نبیوں میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَفِي خُلُقٍ لَعَلَىٰ, آپ کا اخلاق ایسا ہے ویسا ہے, آپ کا اخلاق تو اونچائیوں میں سب سے زیادہ اونچائی پر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ ہے اخلاق. صحابہ کے ہاں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا روتے تھے زار و قطار, رقت طاری ہو جاتی, عاجزی. آج ہمارے یہ دیکھیے نعت خوان جو نعت خوانی میں آتے ہیں 20-20, 30-30, 50-50 ہزار کی شیروانی اور کپڑے سلوا کے, عورتوں والے کپڑے رنگین, اور پگڑیوں پہ یہاں ہیرے لگے ہوئے ہیں, اور نعت پڑھی جا رہی ہے, آپس میں بتیسی کی نمائشیں ہو رہی ہیں, دانت پھاڑ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے مولوی اور نعت خوان. اور پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ ہم 1 لاکھ لیں گے, وہ کہتا نہیں ہم تو 2 لاکھ لیں گے, اور یہ کہتے ہم تو 4 لاکھ لیں گے. اور ریاکاری اور شہرت اور نام و نمود, شیطان نے کہاں 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 لوگوں کو بہکایا, کون کون سی وادیوں میں دھکیل دیا. سیرت اگر عظمت کے ساتھ مناتے تو رقت طاری ہوتی, دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے, کسی اور عالم میں پہنچ جاتے. نعت خوانی ہوتی حقیقی تو یہ تو رواج ہے, رسم ہے, پیسوں کا لین دین ہے. وہ ان کے مرثیہ پڑھنے والے میراثی محرم میں کماتے ہیں, اور ہمارے مولوی اور نعت خوان ربیع الاول میں سال کا بجٹ پورا کر لیتے ہیں, سال بھر پھر سو جاتے ہیں آرام سے. سیرت اس کی منائی جاتی ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی دے, اور میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں, اور مسکینی کی حالت پہ موت دے, اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر دے. اور اس شخص سے کیا کہا جو کانپ رہا تھا تھر تھر, ارے مجھ سے کیوں ڈرتے ہو, میں تو مکے کی اس غریب عورت آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا سکھا کے کھایا کرتی تھی. جو یہ کہتے تھے کہ انما انا عبد, میں تو نوکر ہوں, غلام ہوں, جیسے غلام بیٹھ کے کھاتے ہیں میں بیٹھ کے کھاتا ہوں, جیسے غلام مسکینی عاجزی والی زندگی گزارتے ہیں میں ویسے گزارتا ہوں. ان پیروں اور حرام خوروں کا پروٹوکول آپ دیکھیے, بزنس کلاس کا سفر ہوتا ہے, مریدوں کا مال ہے, تمہارے ابا نے کما کے تو تمہارے لیے نہیں چھوڑا, نہ تم نے محنت کے مزدوری کی کچھ 2 پیسے کمائے, یہ مریدوں کا مال ہے. بزنس کلاس کا سفر ہوتا ہے, اور جناب پھر ان کے لیے غیر ملکی ایئرپورٹس پہ جب وہ جاتے ہیں VIP رومز میں پروٹوکول کے ساتھ ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے, اور نام لیا جاتا ہے ان کا, فداہ امی و ابی, ہائے ہائے, ان کا نام لیا جاتا ہے جو تواضع اور انکساری میں آخری حد پہ پہنچے ہوئے تھے. ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا امت اور ملت پوری کی پوری اللہ سے یہ وعدہ کرتے کہ ہم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا, سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ہم آج کے بعد اپنے آقا کی کسی بھی سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ ہے میلاد شریف.
عورتیں نعت خوانی اور میلاد شریف میں بن سنور کے فل میک اپ کر کے آتی ہیں اور ٹی وی والے کیمرہ ان پہ فکس کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے۔ سیرت، ربیع الاول، نعت جن کے نام سے نسبتیں ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ عورت جب بن سنور کے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، فَهِيَ كَالزَّانِيَةِ، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، جن کے نام پہ ربیع الاول اور سیرت۔ وہ ایک دین دے کر گئے، قرآن دے کر گئے۔ ام المؤمنین، امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اسی لیے فرما گئیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیرت قرآن ہے۔ سیرت منانے والوں، جلوس نکالنے والوں، جلسے کرنے والوں، تم نے 12 ربیع الاول کے ایک دن 360 دنوں کا ذکر نہیں ہو رہا، اس ایک دن تم نے قرآن کو ہاتھ لگایا۔ آقا کی سیرت قرآن ہے، قرآن تم کو صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ تمہارے سینے میں محفوظ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، نماز یا قرآن کا ترجمہ تم کو نہیں آتا، قرآن پر عمل تم اس لیے نہیں کرنا چاہتے، کر بھی نہیں سکتے کہ تم قرآن کو ترجمے سے سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہتے، تم کو پڑھنا نہیں آتا، تو عمل کیسے کرو گے؟ جب قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو دنیا و آخرت کی کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، کب ملے گی؟ بالکل نہیں۔ سیرت قرآن میں ہے۔ آج امت کی حالت دیکھیں آپ اپنے خاندان میں چلے جائیں، اپنی پڑوس میں چلے جائیں، اپنے خاندان میں گھر میں چلے جائیں، اپنے دوستوں میں چلے جائیں، کتنے وہ مسلمان ہیں جو صحیح تلفظ سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مشرق سے مغرب تک اس زمین کے اوپر جتنے مسلمان ہیں ان کا فیصد نکالیے، کتنے فیصد مسلمان وہ ہیں جو روزانہ یا 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہیں؟ 2 نمبر پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں یا جیسے بچپن میں غلط سلط پڑھا تھا اسی طرح ساری زندگی غلط قرآن پڑھتے ہیں، تجوید نہیں سیکھی، تلفظ صحیح نہیں کیا، ساری زندگی نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا کیا معنی کچھ پتہ نہیں، 20 سال 40 سال 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے اندر روح اور جان پیدا ہوگی جب نماز کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کو دعائے قنوت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جنازے کی نماز نہیں آتی۔ جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے امام صاحب سب کو جنازے کی نماز سکھاتے ہیں۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کتنے فیصد وہ مسلمان ہیں جو قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، عین ذا طا ادا کرتے ہیں صحیح طریقے پہ؟ قرآن غلط، ساری زندگی قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلیے، تیسرا نمبر، کتنے فیصد وہ مسلمان ہیں جو قرآن کی 2 سورت، 1 سورت، 1 پارہ، 2 پارہ انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، زبانی یاد ہے؟ آگے چلیے، چوتھے نمبر پہ پوری امت میں مسلمانوں میں کتنے فیصد وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، پھر قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، پھر قرآن کا کچھ حصہ حفظ کیے ہوئے ہیں؟ اب ان میں کتنے وہ ہیں جو قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ آپ پورا قرآن پڑھیں، ثواب ملے گا آپ کو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا۔ امام جہری، یہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی حکمت یہ ہے کہ امام اور نمازی دونوں جو قرآن سنیں ان کی آیات میں غور کریں، فکر کریں، روئیں، دل نرم ہو، آخرت کی یاد آئے۔ ہم تو سمم بکمن کھڑے ہوئے ہیں،
पता ही नहीं इमाम साहब ने क्या पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या माना इसका, मालिक यौमिद्दीन क्या तर्जुमा इसका, फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी, कहां से पढ़ा, उन आयात में अल्लाह ने क्या फरमाया, तर्जुमा नहीं पढ़ा, तर्जुमा नहीं आता। कुरान इसलिए नाजिल किया गया था कि मुसलमान इसकी आयात में गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें। आज मुसलमान सीरत मनाने वालों, आओ, सीरत तो कुरान का नाम है और कुरान को तुमने पढ़ना ही नहीं। तुम्हारे मौलवी, ये पीर, गद्दी नशीन, ये बदमाश, ना इनको खुद कुरान आता है ना तुमको कुरान पढ़ने देंगे ये, क्योंकि कुरान जब तुम पढ़ोगे तुम्हारा अकीदा सही होगा, इनकी नजरो नियाज बंद हो जाएगी, इनके जो पैसे देते हो ये बंद हो जाएंगे। ये इंसानी शैतान हैं जो औलिया की मोहब्बत में, मज़ारों की मोहब्बत में, दरबारों की मोहब्बत में, खानकाहों की मोहब्बत में, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तुमको धोखा दे रहे हैं और अपनी दुनिया बना रहे हैं, अपनी दुनिया बना रहे हैं, अपनी दुनिया बना रहे हैं, आखिर में जहन्नम का ईंधन है। इमाम मालिक का कौल हमने सुनाया, बार बार सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। पूछा किसी ने इमाम साहब से कि हजरत सबसे बड़े खसारे वाला, सबसे बड़े घाटे वाला बंदा कौन है? ये हदीस में भी यह मजमून मौजूद है। इरशाद फरमाया, वो आदमी जो अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के एवज बेच दे। पूछा गया, हजरत इससे बड़ा घाटे वाला भी कोई है? फरमाया, हां, वो है जो दूसरों के लिए, अपनी दूसरों की दुनिया के लिए और दूसरों के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दे। 50,000 साल के बराबर का कयामत वाला दिन, उस दिन नेकी और अमल काम आएगा, तौहीद और सुन्नत काम आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर अपनी जिंदगी गुजारी थी तो अल्लाह की मोहब्बत और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी। इताअत के साथ हो तो काम बेकार है सब उनकी मोहब्बत के बगैर, और बेकार मोहब्बत है इताअत के बगैर। कुरान कितने फीसद हैं जो कुरान को समझ के पढ़ते हैं? 5वां नंबर। इन पढ़ने वालों में, समझ के पढ़ने वालों में, सही तलफ्फुज से पढ़ने वालों में कितने फीसद वो हैं जो कुछ समझते हैं उस पर अमल भी करते हैं? सीरत कुरान है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी देखो। रबीउल अव्वल का महीना हर साल आता है। सहाबा का जमाना देखो, ताबईन का जमाना देखो, ये रस्में, ये रिवाज नहीं होते थे, इसलिए कि उनकी 24 घंटे की जिंदगी मीलाद शरीफ था, 24 घंटे की जिंदगी ये जुलूस जलसा था सीरत का, 24 घंटे की जिंदगी जिक्र रसूल से मामूर थी, उनको जरूरत नहीं थी जलसे जुलूस की। आओ सही मानों में रबीउल अव्वल का पैगाम समझें, सुने, उस पर अमल करें। वो ये है कि मैं और आप खुद भी और हर कलमा पढ़ने वाले तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को हम जिंदा करेंगे, एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे और हर मुसलमान के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होगी। जो आयत हमने पढ़ी है सूरह अल हश्र के आखिर में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। हर आदमी गौर करे, सोचे, देखे, फिक्र करे आने वाले कल के लिए उसने क्या तैयारी की और अल्लाह से डरो, तकवा को इख्तियार करो। ये दिसंबर का महीना इसका आखिर है। ये हमने हिजरी साल के आखिर में भी इस मौजू पे बात की थी। ये आने जाने वाले जो दिन हैं, देखिए जो वक्त है, वक्त
یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، والضحى، چاش کے وقت کی قسم، والصبح اذا تنفس، واللیل اذا عسعس، واللیل اذا یغشى، یہ تمام یہ بتانے کے لیے کہ وقت، ٹائم، یہ حقیقت میں کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر آج کا مسلمان، میں اور آپ، وقت کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہماری آخرت بن جائے۔ آج جس طریقے پہ وقت ضائع ہوتا ہے، فضول باتیں کر کے، سیاسی گفتگو کر کے، جلسے جلوس کر کے، اور یہ بھی سن لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے راستوں کو تنگ کرے، بند کرے، ان کو تکلیف ہو، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ کون سی قرآنی آیت اور حدیث اور صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے اور تابعین نے اور پہلے دور کے مسلمانوں نے بھی سڑکیں اور راستے بند کیے تھے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ یہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یہ محرم اور ربیع الاول میں بدماشی اور ظلم کرتے ہیں، راستے اور سڑکیں بند کرتے ہیں۔ دین اور شریعت میں یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آؤ، کوئی تمہارے پاس کوئی ایک شخص ہے جو یہ ثابت کرے قرآن سے، حدیث سے، اہل بیت ہم سب کے سر کے تاج ہیں، سیدنا حسن و حسین اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ، راستے بند کرو، سڑکیں بند کرو، لوگوں کو پریشان کرو، کسی نے کبھی نہیں کہا۔ دین کے نام پر بے دینی، دین کے نام پر فساد، شرانگیزی۔ دین تو سمپل، آسان دین تھا، اللہ کی عبادت کرو، بندوں سے محبت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، جو صحیح چیز سنت اور شریعت سے ثابت ہے اس کو اپناؤ، جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، یہ دین میں نئی چیز بدعت کہلاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ ہے دین کا خلاصہ۔ سال ختم ہو رہا ہے، ہر سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں اور 48 ہفتے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 12 دن، 24 گھنٹے میں 12 دن میں اور 12 رات میں، 24 گھنٹے، 12 گھنٹے دن کے، 12 گھنٹے رات کے، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے۔ دن اور رات میں 1440، 1440 منٹ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے وقت میں۔ آؤ سیرت منانے والو، آؤ اپنا جائزہ لو، ہم بھی تم بھی، کہ روزانہ 1440، 1440 منٹ میں کتنے منٹ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، کتنے منٹ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کتنے منٹ ہم نے روزانہ سیرت پاک کو پڑھا، گھر والوں کو سنایا، کتنے منٹ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، کتنے منٹ ہم نے استغفار پڑھا، کتنے منٹ ہم نے کسی یتیم، بیوہ، نادار، غریب کی مدد کی، اس کا بوجھ اٹھایا، کتنے منٹ ہم نے زبان سے دین، خیر، دعوت والی بات کسی اور تک پہنچائی، کتنے منٹ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنے میں لگائے، کتنے منٹ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گناہوں پہ روئے۔ یہ ہے اصل پیغام، دین یہ ہے۔ یہاں اگر ہم آئیں گے، ہمیں زندگی اور وقت کی اہمیت کا احساس ہوگا تو ہم واقعی سچے دل سے توبہ کریں گے کہ آج تک جو زندگی گزری وہ غفلت میں گزری، اور آئندہ اللہ سے یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں گے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ اس زندگی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟
जिंदगी गुजरी, बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल मौत तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मौत अचानक आएगी, आखिरत के लिए तैयारी करो। 5 को 5 से पहले गनीमत जानो भाइयों, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। सलामती है, आफियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, इसको बीमारी से पहले गनीमत जानो। 2 पैसे अल्लाह ने दिए हैं फक्र व फाके से पहले, इनको गनीमत जानो। थोड़ा बहुत वक्त हमने बताया 1440 मिनट में अल्लाह ने कितने मिनट दिए हैं, इन औकात को आखिरत के लिए इस्तेमाल करो। 5 को 5 से पहले गनीमत जानो। मौत आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, हालात और अहवाल ऐसे बदल जाएंगे, तुम चाहोगे कि मैं नेकी करूं, कर नहीं पाओगे। अफसोस करोगे कि आज अगर मुझे वक्त मिल जाए तो मैं तो ऐसे करूं, मैं तो वैसे करूं। जब वक्त था तो उस वक्त तुमने अल्लाह की इबादत से मुंह फेरा हुआ था। हकीकी मानों में सीरत पाक रबीउल अव्वल का महीना हो, रबीउल अव्वल के बगैर हो, हकीकी जो मतलूब है वो ये है कि किसी भी मुसलमान की जुबान से, उसके आज़ाए बदन से, उसकी हरकत से, उसकी सोच से, उसके माल से, उसकी सलाहियत से, उसकी तवानाई से अल्लाह का दीन फैले, खैर और भलाई फैले, लोगों से मोहब्बत करे, लोगों में मोहब्बतों को नछावर करे, हर एक से मोहब्बत करे, हर एक के लिए खैर खाही का जज्बा रखे। ये है मीलाद शरीफ का पैगाम। ये वो पैगाम है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। दीन और दावत वाला पैगाम, कुरान वाला पैगाम, खैर और नेकी और भलाई वाला पैगाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही मानों में सीरत पाक को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आलिहि व